أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت کا نمبر ہے 23. ترجمہ: اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ سے، والدین سے اچھا سلوک کرتے رہو. اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں اور تمہیں ان کی خدمت کا موقع ملے تو کبھی بھی ان کو کوئی بھی تکلیف دہ کلمہ مثلاً اف وغیرہ نہ کہنا، اور ان کو نہ جھڑکنا، اور ان کے لیے ہمیشہ ادب والی بات کرنا، اور ان کے لیے عاجزی کے بازو جھکائے رکھنا پوری رحمت کے ساتھ، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان پہ بھی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز محترم دوستو، سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات بینات میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس بات کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے، اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں. اللہ تعبدوا الا ایاہ. عبادت والے جتنے معاملات ہیں، رکوع، سجدہ، پکار، قربانی، نظر نیاز، قسم کھانا، طواف، ٹھیک ہے، اعتکاف، یہ عبادت والی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے نہ. اپنا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرا حق ہے، اور میرا حق تم نے کسی اور کو نہیں دینا. میرے گھر کو تم نے چوم لیا ہے، حجر اسود کو کسی اور گھر کو جا کے چومنا نہیں ہے، کسی اور پتھر کو نہیں چومنا، خبردار، یہ صرف میرا حق ہے. ٹھیک ہے، میرے گھر کا تم نے طواف کر لیا ہے، خبردار دنیا میں کسی اور گھر کا طواف نہیں کرنا.
اگر کسی نے مسجد نبوی کا طواف کیا، چاروں طرف سے چکر لگایا اور کہا کہ میں مسجد نبوی کا کیا کر رہا ہوں، طواف، یا روضہ رسول کا طواف کیا، کس کا طواف کیا، مسلمان رہے گا یا کافر؟ ڈردے کیوں ہو؟ پولیس کوئی نہیں آتی۔ فقہا نے لکھا ہے، ہمارے علماء کا فیصلہ ہے، سب علماء کا اس پر کنسنس ہے، اجماع ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر کے سوا کسی اور چیز کا، کسی اور قبر کا، کسی اور دربار کا طواف کرے گا تو کیا ہو جائے گا، یخشا علیہ الکفر، کفر کا خطرہ ہے، کافر ہو جائے گا۔ عبادت صرف کس کے نام کی، اللہ کے، طواف اللہ کے نام کا، اللہ کے گھر کا، قربانی اللہ کے نام کی، نظر نیاز سبیل کس کے نام کی، اللہ کے نام کی، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور یہ آیت آپ کے سامنے ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت نہیں کرنی مگر صرف کس کی، اللہ کی۔ اسی مسئلے پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مارتے تھے، پتھروں سے لو لہان کر دیتے تھے، کیونکہ یہی مسئلہ تھا۔ بہرحال اللہ نے پہلے اپنا حق بتایا، کیا بتایا، اپنا حق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد صحابی ہیں، کزن ہیں، اور چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے کافی۔ جب حضور کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 14 برس تھی۔ کتنی؟ 14 برس، سبحان اللہ۔ اور یہ اکثر اپنی خالہ، ان کی خالہ حضور کے نکاح میں تھی، ان کو ملنے کے لیے آ جاتے تھے اور رات حضور کے گھر میں ہی گزار دیا کرتے۔ اور فجر کے نوافل میں بھی، فرض تو فرض ہے نا، نفلوں میں بھی کبھی کبھار حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر گھر میں نیت باندھ لیتے۔ ایک دفعہ نفل میں آئے تو بائیں طرف کھڑے ہو، کس طرف کھڑے ہو گئے؟ جبکہ دو بندے جب جماعت کراتے ہیں تو دوسرا مقتدی کدھر کھڑا ہوتا ہے جی؟ دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے نا۔ جب دو بندوں کی جماعت ہوتی ہے، کبھی سفر میں کبھی کسی اور جگہ، تو ایک بندہ جماعت کراتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ بالکل اس کے دائیں طرف، اس کے یعنی جو ان پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں وہ اس کی امام کی ایڑیوں کے برابر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بائیں طرف کھڑا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز کے اندر ہی ایسے اپنا ہاتھ ایسے کیا اور میرے کان سے پکڑا۔ کس سے پکڑا؟ کان سے پکڑ کر ایسے کر دیا، دائیں طرف کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اس وقت اور زیادہ عمر چھوٹی تھی، تو حضور نے مجھ سے پوچھا، جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں، میں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت صرف کس کی کریں؟ اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ اور پھر فرمایا، جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ کے اوپر پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں، میں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ پر پھر بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ ایسے بندوں کو عذاب نہیں دے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا ہے، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں ساری، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کا حق بتایا۔ کس کا حق بتایا؟ علماء اس طرح بھی سمجھاتے ہیں کہ ان آیات میں پہلے رب کا حق ہے، کس کا؟ رب کا، اور پھر اب کا۔ پہلے کس کا حق ہے؟ رب کا، اللہ کا، اور پھر بعد میں کس کا حق ہے؟
اب کا یعنی والد کا، والدین کا اللہ تعالیٰ نے حق بتایا. سبحان. آج کل والدین اکثر پریشان ہیں نا، پریشان ہیں اس معاملے میں کہ اولادیں جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتی، انہیں فضول سمجھتی ہیں. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ جو والدین ہیں یہ اللہ کی ایک رحمت ہے ان کے لیے، اور ایک مضبوط ڈھال ہے. جس گھر میں والدین کا کردار مضبوط ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، ان کی رائے کو احترام دیا جاتا ہے، اولادیں ان کے سامنے خاموش ہو جاتی ہیں، ان گھروں کا ماحول بڑا پاکیزہ ہوتا ہے. وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، وہاں عزتوں کی کیا ہوتی ہے جی؟ حفاظت ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ہر جو عمل ہوتا ہے نا جی، ہر عمل اس کے ساتھ ایک اور اگلا عمل جڑا ہوا ہوتا ہے. ہر عمل کے ساتھ آگے کچھ برکات ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں جی؟ کچھ برکات ہوتی ہیں. اور ہر بد عملی جو ہے، ہر گناہ جو ہے، اس کے ساتھ بہت ساری نحوستیں اور برائیاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے، ایک نیکی جب بندہ کرتا ہے اللہ اس کو اگلی نیکی کی توفیق دیتے ہیں. اس کا دل چمکتا ہے نا نیکی سے، اس کو اگلی نیکی کی توفیق ملتی. بلکہ یہ نیکی کے، پچھلی نیکی کے قبول ہونے کی علامت ہے کہ اس کو اگلی نیکی کی توفیق ملتی. آپ ایک درس قرآن میں آئے، آپ اگلے میں بھی آئے، اس کا مطلب ہے کہ پچھلا درس قرآن آپ کا کیا ہوا؟ اور یہ درس کی مجلس میں آنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. اس کو چھوٹا عمل نہ سمجھیں یا ایسے رسمی اور روٹین کا کام نہ سمجھیں. اس کے لیے آپ قرآن مجید کی وہ آیت سامنے رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا کہ مقابلہ کرنا ہے ایک دوسرے سے تو کس میں کرو؟ نیکیوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. لوگو سابقو، کیا کرو؟ مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش کی طرف. اللہ تعالیٰ جو ہیں بے حد بخشنے والے. اللہ کی صفت ہے غفار. کیا؟ غفار. کیا کیا آیتیں ہیں قرآن مجید میں، آپ ذرا اس کو غور کریں تو پتہ چلے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یغفر الذنوب الا اللہ. کتنی بڑی آیت ہے. من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے. ایک جگہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نبئ عبادی، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں، میرے بندوں کو یہ خبر دے دیں. نبئ عبادی، کیا خبر دیں؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا ہوں اور میں مہربان ہوں. میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں. ایک جگہ پہ ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا. بعض دفعہ شیطان بندے کو یہ کہ یار تو بڑے ہی گناہ کیتے، تیری توبہ کتوں ہونی، تیری توبہ کیسے ہوگی؟ تیری توبہ شوبہ کوئی نہیں، توبہ شوبہ تیری کوئی نہیں، لہذا اور گناہ کری ہے. بس جڑی زندگی ہے کی کر لے، گناہ شنا کر لے، کیونکہ اگے تو اندھی تو قابو آ جان. اے شیطان دا ایک کی جے اے جال، شیطان کا یہ دھوکہ ہے. تین سمجھ پی ہوندی یا چاولاں دا انتظار ہے؟ توجہ کرو، شیطان کا یہ جال ہے، جال ہے
کہ بھئی تیری بخشش ہاں تیری بخشش کوئی نہیں ہونی بالکل. اس واسطے جیڑی زندگی ہے ہی موج کر تے گناہ شنا کر لے پھر ٹائم کو نہیں تین لبنا گناہ کرنے. انا للہ و انا الیہ. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اسی لیے تو قرآن پڑھو. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. سبحان اللہ. یہ آیت بیت اللہ شریف کے پر اس پہ غلاف پہ بھی لکھی ہے. بہت آیتیں ساری آیتیں مغفرت والی لکھی. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا. لیکن ساڈے مسلمانوں کا یہ حال ہے 50 سال 60 سال 70 سال دے پرانے پاپی مسلمان یا رسول اللہ کر دے تو ٹوٹ جاندے نہ کوئی ایت پڑھ یہ سامنے یہ رسول اللہ تے قرآن اتریا سی یہ آیت پڑھو کوئی پتہ نہیں اکھے پڑھے ایسا کوئی نہیں سونے بخشوا لینا سونے کی کرنا کیڈا بیچاریاں نو بھلیکھا لگے سونے بخشوا لینا جی سونے بخشوا لینا ساری زندگی آوارہ گردی کی تھی سونے دی کتاب نو ہاتھ نہیں لایا ساری زندگی قرآن کھول کے نہیں دیکھا جو آیات لکھی ہوئی ہیں روضہ رسول پہ غلاف کعبہ پہ محرابوں پہ کوئی آیت پڑھنی نہیں آتی. اللہ کی قسم یار میں آپ کو کیا بتاؤں مسلمانوں میں کتنی جہالت. 60 سال کے بندوں سے میں نے پوچھا کہ قرآن پڑھیا جی آخر جی سچی گل ہے کوئی نہیں. کوئی قرآن پاک کھولتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نال انگلی پھیری جاتی انجی جناب ایک دن سے 2 قرآن پاک پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تے یہ سمجھتے نا بھئی یہ ساڈا عمل جڑا نا بڑا اچا عمل. دھوکہ دیکھو دنیا کے ہر کام کے لیے محنت ہے کہ نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب سکولوں میں پھر اکیڈمیوں میں پھر ان کے لیے اس اور ٹیوٹر اور پتہ نہیں کتنی محنت ہے ساری رات جاگ کے وہاں محنت کر کے تیاریاں کر کے پیپر دیتے ہیں اور یہاں ان کا دل ہے کہ ہم جنت بھی نہیں جنت الفردوس فردوس انہاں نوں لبے تے او وی کدے نال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ ہدایت دے. قرآن پڑھنا تو ناظرہ تو ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو یہ قرآن کی جو مجلسیں ہیں اس سے بندے کو علم حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. جس بندے نے کوئی بھی زندگی میں برا کام کیا زندگی میں اس نے کوئی بھی گناہ کیے والدین کی چلو نافرمانی کی اس نے قتل کر دیے. آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں جو واقعہ آتا ہے ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے. کتنے 99 قتل اور پھر موقع ملا تو 100 بھی کر دی 100 بندوں کا قاتل. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی کیا ہو شرک بھی کیا ہو. کیا شرک سے بڑا کوئی عمل ہے گناہ ہے اتنا بڑا گناہ وہ بھی کیا ہو او یظلم نفسہ یا اپنی جان پہ اس نے کوئی بڑے سے بڑا ظلم کیا ہے زنا کیا ہے بدکاریاں کی ہیں لیکن پھر ایک دن اس کو خیال آ جاتا ہے اور یہ خیال بھی آپ کو بتاؤں یہ نیکی کی مجلس میں آتا ہے یہ قرآن کی مجلس میں آتا ہے یہ اچھے دوست اور اچھی کمپنی میں بندے کو خیال آتا ہے. برائیوں کی مجلس میں توبہ کا خیال نہیں آتا. بے حیائی کی مجلسوں میں فحاشی کی مجلسوں میں انسان کو توبہ کا خیال آئے گا سوال ہی نہیں پیدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے بڑے ظلم کیے تھے شرک و کفر میں شراب نوشی میں غلط کاریوں میں وہ مبتلا تھا لیکن ثم یستغفر اللہ ایک دن اس کو خیال آیا کہ اللہ میرا تو بڑا بخشنے والا ہے ایسے ہی مجھے دھوکہ لگا ہوا تھا میں نے آج تک نمازیں ہی نہیں پڑھی میں نے والدین کی خدمت نہیں کی میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی اور فلاں کے ساتھ یا اللہ میں اب سچی توبہ کرتا ہوں ثم یستغفر اللہ. آگے اللہ کیا اعلان فرمایا استغفار کرنا اس کا کام ہے دل سے سچی توبہ اور ندامت یہ کرنا اس کا کام ہے یجد اللہ غفور الرحیم
اللہ کو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بخشنے والے ہیں، اس کے گناہوں پہ کیسے پردے ڈالنے والے ہیں، اور پھر رحیم مہربان ہے۔ اللہ کا ہی وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ جس بندے نے برے کام کیے ہوں گے، جس بندے نے برے کام کیے، گناہ کیے، اور پھر سچی دل سے اس نے توبہ کی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا جو رستہ ہے وہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے، اور ایک گناہ جو ہے، ایک گناہ وہ دوسرے گناہ کو آسان کرتا ہے۔ جب تک بندے نے گناہ نہیں نہ کیا ہوا ہوتا، کوئی بھی گناہ، مثال کے طور پہ کوئی فلم نہیں دیکھی اس نے، آج کل کے یہ ڈیجیٹل گناہ، بہت زیادہ گناہ، ایک بندہ ہے اس نے کوئی فلم نہیں دیکھی ہے، وہ کوئی غلط مناظر دیکھنے کا عادی نہیں ہے، تو ایک بند بندھا ہوا ہے اس کے سامنے گویا کہ یہ کوئی بڑا گناہ کا کام ہے، میں یہ نہیں کروں۔ ایک بند قائم ہے، گناہ سے رکنے والے بندے کے سامنے کیا قائم ہے؟ ایک بند بندھا ہوا ہے گویا، اللہ کرے بندہ ہی رہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایک دفعہ وہ بند ٹوٹ گیا، بس پھر گناہوں کا سیلاب آتا ہے اور انسان اس کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت کی جو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، میں ایک عرب عالم کو سن رہا تھا، انہوں نے اس پہ بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اس وقت کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ عظیم عظیم نیکیوں میں سے ایک نیکی جس کا کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اکثر نیکیاں تو ہوتی ہیں نا، اب ہم قرآن کی مجلس میں آ گئے، سب کو پتہ چل گیا بھئی یہی آیا ہے، سبقت کرنے والوں میں سے ہے، نیکی کی طرف دوڑ لگانے والوں میں سے ہے، کہ چل پورا ہفتہ دنیا داری، دنیا کے کام کاج ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ قرآن کی مجلس میں چلے جاؤ، یار فائدہ ہی ہوگا کوئی، اللہ کے کوئی نور کا، رحمت کا کوئی چھینٹا ہی پڑ جائے گا میرے اوپر۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی نیکی جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ہے غض البصر، یعنی آنکھوں کی حفاظت۔ کیا بھائی؟ جبکہ گناہ چند قدم کے فاصلے پر ہو، 2-3 ٹچ کے فاصلے کے اوپر ہو، سکرین کے اوپر آپ نے 2-3 انگلیاں لگانی ہیں اور گناہ کا ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے، اس حالت میں بھی اگر کوئی بندہ اپنی حفاظت کرتا ہے، ہمارے نوجوان اپنی حفاظت کرتے ہیں، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ زنا، بدکاری اور اس طرح کی بے حیائیوں کے واقعات معاشروں میں سننے کو ملتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہی والدین کی نافرمانی۔ والدین کہتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا عشاء مغرب سے پہلے آپ نے گھر میں ہونا ہے، اب وہ آوارہ گردی کرتا ہے، نہیں، لیٹ نائٹ گھر کو آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے بچے معاشرے میں ایسے ہیں جو اس بات سے اب آزاد ہو گئے ہیں کہ ہم نے رات کو جلدی آنا ہے، یعنی انہوں نے اپنا بنا لیا کہ ہمیں کوئی پوچھے نہ، ہم رات کو 11 بجے آئیں، 12 بجے آئیں۔ ہے ایسا کہ نہیں؟ ارد گرد نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ اس پہ پڑھو انا للہ و انا الیہ۔ تو جب والدین کی نافرمانی شروع ہوئی، مجھے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ ان 2 موضوعات کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے ذرا کوشش کر رہا ہوں، جب یہ دونوں جڑے ہوئے، والدین کی نافرمانی اور پھر آگے بے حیائی اور جو بے راہ روی ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک کوئی والدین کا فرما بردار رہتا ہے، والدین کی فرما برداری میں اولاد رہتی ہے، تو وہ بہت سارے گناہوں سے، اس کی برکت سے، جو انہوں نے والدین کے حکم کی اطاعت کی ہوئی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اپنے آپ کو، زنا بدکاری تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ کام جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ مجلسیں جو بے حیائی کی طرف لے کر جاتی ہیں، شادی بیاہ کی وہ مجلسیں جہاں گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا،
وساء سبیلا، اور فرمایا کہ یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی طرف سے ناراضگی، ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی بیماریاں کہ جو پہلے نہیں سنی گئی تھی۔ جب کوئی قوم، جب کوئی نسل ان گناہوں میں پڑتی ہے، بے حیائی والے گناہوں میں، بے پردگی والے گناہوں میں، غیر محرم سے کال، وائس یا ویڈیو جو بھی ہے، ان گناہوں میں، ایک دوسرے سے غیر محرموں سے ٹیکسٹنگ اور میسیجز اور رابطے، آج کل تو یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے، یہ تو ایک نارمل سی چیز بن گئی ہے معاشرے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سامنے ذرا قوم لوط کا منظر رکھیں۔ کس کا؟ ہاں جی، ان کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اتأتون الفاحشہ، اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کہ تم کھلے عام بے حیائی میں مبتلا ہو۔ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس بے حیائی کی لپیٹ میں آیا ہو، کھانے کو کچھ ہے یا نہیں، بنیادی ضرورتیں پوری ہیں یا نہیں، لیکن ان کو وائی فائی چاہیے مضبوط قسم کا۔ عام وائی فائی سے گزارا نہیں ہو رہا تھا تو پورے محلے میں نیا جال بچھایا، فلیش فائبر، تاکہ وہ جو ہے نا ان کی ضرورت پوری رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی بھائی اس قوم نے ترقی کر لی ہے نا، بجلی ہے نہیں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں نا یہ جو حشر ہو رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی کسی کو فکر ہو۔ کل بھی رات کو کتنی دیر بجلی نہیں تھی، لیکن ہمارے چوکوں پہ، چوراہوں پہ 60 سال کے، 50 سال کے قمیضیں اتاری ہوئی ہیں، اور جی اندھیرا ہے نا تو موبائلوں کی وہ لائٹیں جلائی ہوئی ہیں اور لوڈو کھیل رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری قوم، ماشاءاللہ۔ کوئی حالت ہے یہ دنیا، اس کو قرآن میں کہا گیا خسرت دنیا والآخرہ۔ کیا کہا گیا ہے؟ ہاں، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ خسرت دنیا والآخرہ، جی جی پھر جوئے اوپر لوڈو کھیل رہے ہیں۔ ہاں، لوڈو کھیلنا گناہ کوئی نہیں، ویسے میں بتا رہا ہوں، ویسے ایک مکروہ عمل ہے، اچھا پسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بندہ اپنی عمر دیکھتا ہے، بندہ اپنی، اور پھر آگے نسل پہ کیا اثر پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری اصلاح فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامات، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی ناراضگی بھی، حکم کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو کیا کیا جائے؟ دور کیا جائے۔ اس کے دو طریقے ہیں، یا تو حکمرانوں میں ترس ہو، حکمرانوں میں کیا ہو؟ ترس ہو، اور وہ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا ان کو خیال ہے آپ کا، کتنی سینے پہ وہ بھاری پتھر رکھتے ہیں اور آپ کے لیے وہ پٹرول مہنگا کرتے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے ہو، یہ ان کو پتہ ہے کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ تو بات ہی چھوڑ دیں کہ ان کے دلوں میں کوئی ترس پیدا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام میں کوئی فکر پیدا ہو، عوام میں کہ یار ہمارے حالات بدلیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم آخر کیوں ہے؟ وہ بھی آپ کو چیز نظر، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اس قوم کو جگانے کی ضرورت ہے، اس قوم کو جگانے کی ضرورت ہے، اور یہ قوم جاگے گی کس ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ مردہ قوم وہ زندہ کس کتاب کے ذریعے ہوگی؟ قرآن کے ذریعے سے، کہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر ایک زندگی پیدا ہو، ان کے اندر شعور پیدا ہو، احساس پیدا ہو، اور ان کے دلوں کے اندر ایک جذبہ حریت اور ایک انقلاب کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی قرآن مجید پڑھے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن مجید کی طرف لگائے، اور ان کو
ان کی اگر چاہتے ہیں کہ ان کی سیرت پاکیزہ بنے، ان کے کردار پاکیزہ بنے، وہ نیک بنے، صالح بنے، ہمارے فرما بردار بنے، تو ہم سب کو اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی طرف لانا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کوشش کریں گے سارے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محلے میں ماشاءاللہ ترجمۃ القرآن کی کلاس جاری ہے خواتین کے لیے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے اس کلاس کے ساتھ آپ دعاؤں سے اسی طریقے سے خدمت سے تعاون بھی جاری رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ